کیسی لائی بہت افسوس ہوا ہے پروردگار مغفرت کرے. تو 2 بجے جو ہے مجلس میں اور بارش بھی شروع ہو گئی. تو میں نے بہت کہا کہ کم سے کم مادہ جنازہ پڑھنے میں صاحب تشریف دو. آپ جانتے ہیں کیا بجے مجھے بالکل 3:50 میں ممبر پر آیا. میں نے کچھ سنا ہے اس کو ہم نے کہا کہ ہم لوگ اتنے تعلقات رکھو اور آپ لوگوں نے اتنی بھی یاد ہے کہ نماز جنازہ ہم جا کر کے پڑھنا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ آپ کال کریں پروگرام بتا نہیں. وہ یہ کہ جب ان کا کال آیا حاضر فلم میں میں نے کہا میں آج ہی ہوں اور پھر کل جڑا نہ پڑھوں گا. اردو کا کہنے اردو بند ہو بھی گیا. وہ یہ کہ کل دوپہر میں ان کا فون آیا مجھے ڈاکٹر آنا تھا. تو میں ان کا پیشنٹ ہوں. تو انہوں نے میری بلڈ رپورٹ بتا رہی تھی اور دیکھتے ہیں ان کی زبان سے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ یہ سمجھی کہ میم اور بھی مجھے پتہ چل گیا ہوگا. جب میں نے پوچھی تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. پھر حسین حیدر نام لیا اپنا اور کچھ نہیں. تو پھر مجھے کیا نام ہے کسی نے فون کیا اور کہا آپ کو پتہ ہے حسین بھائی کا. تو میں نے پھر جو ہے وہ ویب سائٹ دیکھی MFI. اس کے بعد میں پھر میں نے جو ہے میں نے کہا بھائی میں تو شامی ہوگا وہ یہ کل تو کیوں اور محمد والے محمد بابا نعرہ صلوات. مومنین اکرام بہت ہی صدمے اور افسوس کے ساتھ مجلس سویم و ایصال ثواب مرحوم حسن مصطفیٰ حیدر ابن غلام علی حیدر کی شروعات کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضوان حیدر صاحب سے کہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. جناب رضوان حیدر اور محمد وال محمد بابا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أدل في بدر فقلت لا أعوذ بالله أبركم من الجوع. وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمن واتيني بفاتيت بالكساء اليمن واتيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألم كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله. وقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل أماك تحت الكساء. قال فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بوالد الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي.
وقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنه راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معهما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاق أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأخبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسير وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا مسحتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء وأخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخساتي وحماتي لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويفرقان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا خلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يخص السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكما فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنها نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال لي نبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل الأرض وفيه جميع من شياطينا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال اليوم إذا والله فرنا وفاض شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نبي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم الله فرج الله همه ولا مغول لو كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجة. فقال عليهم والله خذنا وتوعدونا وكذلك شيئتنا قالوا وتوعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ گزارش ہے وہی سارے ثواب مرحوم حسن مصطفیٰ حیدر ابن غلام علی حیدر. اکرام یہ تھے جناب رضوان حیدر صاحب جو حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے. For the benefit of our youth as well as the non-Urdu speaking audience, I will probably be speaking interchangeably between English and Urdu just so that you all understand what's going on. We're all gathered here this evening to observe the Souyem Majlis for Isal Sawab of Marhoom Hasan Mustafa Haider ibn Ghulam Ali Haider. And now I request Abbas Naqvi to come up to the podium and recite Surah Yasin. گزارش کر رہا ہوں سلمہ عباس نقوی سے کہ آئیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اور محمد وال محمد باباد بلندارے سلوار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
أتبع من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض ميتة وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناهم لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مرحوم حسن مشتبہ حیدر ابن غلام علی حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد وال محمد صلوات. مومنی سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, if you can come forward a little bit, let's cover up the space in the front so that those who are coming later on they can occupy the back area. آپ لوگ آگے آ جائیں اور تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں. ابھی ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی ہے بزبان عباس نقوی جو کہ مرحوم کے نواسے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا بیٹا آپ نے. اور اب میں سلام اور مرثی کا سلسلہ شروع کریں گے ہم. میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب احسن زہرا سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. احسن زہرا پر محمد وال محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل خانہ کی خواہش تھی کہ سلام کی چند شعر مرثی سے پہلے جو کہ شامل کر پڑیں گے. ایک اور بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, حسینا کا ہوا شور حرم میں برپا, ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا,
کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میرے ماہ لقا، جوڑ کر نین سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غلچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اپنی آغوش میں بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جیتے جیا کہاں اب تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، تم نہ آؤ گے تو اے بابا بہت روں گی، کس کے سینے پہ بتا دیجیے پھر سوں گی، نہ تو بھیا اکبر ہے نہ پاس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تھے جناب احسن زیدم جو سلام پیش کر رہے تھے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب رضوان حیدر صاحب سے کہ آئیں سلام پیش کریں. جناب رضوان حیدر پر محمد والے محمد بابا بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم مومنین مومنات. پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. حسن مصطفیٰ حیدر صاحب میرے سگے چچا اور میں ہیفٹن سے آیا ہوں. اور یہ شجاع موسی میرے چھوٹے بھائی ہیں جو کینیڈا تشریف لائیں. ہمارے سگے چچا سے تو تبرکاً پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت اچھا پڑھا. تو پروفیشنل پڑھنے والا نہیں, صرف ان کے درجات کی بلندگی کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہوں. بر محمد والے محمد صلوات. حضرت عزت لکھنوی مرحوم کا کلام جو وہ شام غریبہ میں پڑھتے تھے ہمیشہ. نعرہ صلوات. وہ کربلا وہ شام میں غریباں وہ تیرگی, وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی. آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ, بیٹی علی کی غیظ میں صبح فرض بڑی, الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے, پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی. ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ, بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر, اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر, اب آئے ہو بابا. جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر, اب آئے ہو بابا. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے, اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر. ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر, اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس, تو کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور, ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور, اب آئے ہو بابا. جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجاتے, اس
وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر کا پامالی کی رد پر ہائے بس ایک تن شبیر کا پامالی کی رد پر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا کیا آپ نے پھر دوست سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان پھر قید سلاسل اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سرہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا براگر اب آئے ہو بابا پر محمد والے محمد صلی اللہ جزاک اللہ جناب رضوان حیدر صاحب. As I mentioned to you earlier that we will be mixing up our announcements between English and Urdu. For the benefit of those who don't understand Urdu, they can certainly understand the English part of it. So اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں افسوس خانی کے سلسلے میں آخر میں جناب احتشام کاظمی صاحب سے جو کہ ان کے خانوادے کے بہت ہی قریبی دوست ہیں ماشاءاللہ سے پہچانا تھے تو ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور مرثیہ خوانی کریں پر محمد والے محمد بابا پر نعرہ سلوات. And also let me just give a brief introduction of, we also heard Astaana-e-Zehra, who is also a very close friend, family friend of the Marhoom, mashallah, and a well-known reciter of manqabas as well as known in the New Jersey area.
While he's settling down, can I request all those moving sitting in the back, if you can just keep moving up a little bit? There are more people coming, so this way they'll have room to sit in the back and you guys can make yourself comfortable a little bit more closer. Salawat padhte hue aa jaye. Diga nare salawat. حیدر بھائی سے میری ملاقات پہلی دفعہ 1973 میں ہوئی تھی. نیو جرسی میں رہتے تھے حیدر بھائی, میں نیو یارک میں تھا. اس زمانے سے اتنی قربت ہوئی کہ بھائی لوگ سمجھتے تھے خونی رشتے دار ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ چھوٹا. اور آج میں نے پہلی دفعہ 50 سال میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہاں پہلی دفعہ میں نے کہا کہ میں آج پڑھنا چاہوں گا, حیدر بھائی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے, میں بریال بیٹی کو ایک مرثیہ پڑھوں گا. یہ میں ابھی حال میں حضرت امام حسین کے روزے پر بھی پڑھ کر آیا ہوں. اور وہ ایک باپ بیٹی کی گفتگو ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دو شعر ہیں موت کے بارے میں. لے گیا کیا ساتھ اور کیا رہ گیا, لے گیا کیا ساتھ اور کیا رہ گیا. 4 دن دنیا میں چرچا رہ گیا. 4 دن دنیا میں چرچا رہ گیا. نیکیاں باقی رہیں گی ورنہ بات, نیکیاں باقی رہیں گی ورنہ بات. ڈیر پر مٹی کے کتبہ رہ گیا, رہ گیا. دل کعبہ اس میں ہے مقام حیدر. دل کعبہ اس میں ہے مقام حیدر. بھولوں گا نہ میں قبر میں نام حیدر. آپس میں نکیریں کریں گے تکرار. کوشش نہ کرو یہ ہے غلام حیدر.
نعرہ رسالت۔ اللهم صل على محمد وعلى اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، ارے شوق میں نبی ہے دل میں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، ارے جس کسی نے رتبہ آل نبی جانا نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، مولد حیدر سے پہلے کیا تب کیا ہو گیا، اب وہی کعبہ خدا کا گھر ہے بت خانہ نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، ارے کہنے دیجئے یا علی سرشار الفت کو خدا، جن کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں، ارے جن کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، حشر میں ممکن یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے، ارے ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، ارے حشر میں ممکن یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے، ہم تو انسان فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، ارے بعد قتل اقربا خیمے میں جب آئے حسین، بعد قتل اقربا خیمے میں جب آئے حسین، ایسی صورت تھی کہ نینا نے بھی پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کا نہیں، شوق میں نبی ہے دل میں گھبرانا نہیں، اے سلامی یہ مرثیہ ہے رخصت آخر کے نام سے، میرے والد مرحوم نے تقریباً 70 سال پہلے لکھا تھا، 60 سال پہلے یہ ایک بہت بڑے صاحب بیان تھے کراچی میں، مشتاق حسن شبت کا، انہوں نے پڑھا تھا یہ عربی میں حال میں
گیا تھا کربلا تو وہاں اچانک دعوت ملی کہ آپ آئیے نیچے مجلس ہے. وہاں میں نے گیا یہ پڑھا اور مجھے یقین ہے کہ امام نے اجازت دی تھی تو میں نے پڑھا ورنہ کہاں پڑھ سکتا تھا وہاں پر. یہ گفتگو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حضرت سکینہ سے. نعرہ صلوات. تاراج رن میں ہو چکا کنبا بطول کا. تاراج رن میں ہو چکا کنبا بطول کا. کملا گیا ہے چہرہ نبوت کے پھول کا. دامن تار حسین ملول کا. مرنے کو جا رہا ہے نوازا رسول کا. مرنے کو جا رہا ہے نوازا رسول کا. منہ میں چودی کے قیامت کا وقت ہے. سے شاہ کی رخصت کا وقت ہے. حرم سے شاہ کی رخصت کا وقت ہے. جواں کی لاش کو مولا اٹھا چکے. شیر کی لہر بھی شہیدی بنا چکے. ارے لاش پہ اپنے بھائی کے آنسو بہا چکے. دولت بہن کی رائے خدا میں لٹا چکے. دولت بہن کی راہ خدا میں لٹا چکے. امام پہ قطع قاسم کی لاش پر غصہ گیا. تشے کو تنے پاش پاش پر گیا. تشے کو تنے پاش پاش پر. یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں مونس نہیں انیس نہیں آشنا نہیں. لشکر میں شیخ کہ اب کوئی باقی بچا نہیں. غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں. غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں. لڑنے کا اس معاملے والے نہیں رہے. شاہ گود کے پالے نہیں رہے. شاہ گود کے پالے نہیں رہے. آ کر یہ خیمہ گاہ میں شبیر نے کہا لیلا کی بیٹیوں پہ سلام آخری میرا. ارے جسم سنی سکینہ نے بابا کی یہ صدا. دوڑی پدر کی سمت بوٹ گئے برہ نہ پا. دوڑی پدر کی سمت بوٹ گئے برہ نہ پا. گلے میں ڈال کے فریاد کرتی تھی. کہتی تھی بابا بیٹی تمہیں یاد کرتی تھی. بابا بیٹی تمہیں یاد کرتی تھی.
کے سر میں بیٹی نے دل پر اٹھائے ہیں، کر کر کے یاد آپ کو آنسو بہائے ہیں، ارے اثر کہاں ہے آپ اکیلے جو آئے ہیں، ارے بابا یہ خون چہرے پہ کیسا لگائے ارے ہیں، بابا یہ خون چہرے پہ کیسا لگائے ہیں، آتا ہے اول سینے میں دل بے قرار ارے ہے، بابا لباس آپ کا کیوں داغدار ہے، بابا لباس آپ کا کیوں داغدار ہے، بیٹی کو لے کے بیٹھ گئے شاہ خاک پر، شفقت سے پھر لگا لیا سینے سے اس کا سر، کہتے تھے بال بال یہ رخسار چوم کر، کہتے تھے بال یہ رخسار چوم کر، نیب پھٹنے صدمے پدر نہ رو کہ پھٹنے لگا جگر، صدمے پدر نہ رو کہ پھٹنے لگا جگر، مرقت کے صدمے ہمیں بھی دل پر اٹھائے ہم اپنی ہیں، پیاری بیٹی سے ملنے کو آئے ہیں، پیاری بیٹی سے ملنے کو آئے ہیں، شرمندہ ہے نہ پیاس تمہاری بجھا سکے، دریا سے ہم مشک تمہاری نہ لا سکے، ارے اپنے گلے سے آج نہ تم کو لگا سکے، سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے، سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے، لاشیں اٹھانے سے ہمیں فرصت نہ مل سکے، ارے بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ مل سکے، بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ مل سکے، جانا ضرور ہے تو ہمیں لے کے جائیے، ہرگز نام کہیں گے کہ پانی پلائیے، اکبر کو اور چچا کو رن سے بلائیے، بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے، بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے، اپنے دل پہ صدمے عجب آج سہتے ہیں، بتائیے یتیمی کے زیبا کہتے ہیں، بتلائیے یتیمی کسے پاپا کہتے ہیں، بیٹی کے بال کھول کے سرور نے یہ کہا، اے بی سر پہ ڈالو کچھ خاک کربلا، کرتا کوئی پہن لو گریباں پھٹا ہوا، بیٹھو زمین کے فرش پہ اے غم کی مبتلا، بیٹھو زمین کے فرش پہ اے غم کی مبتلا، کر پکارے شاہ یہ صدمہ ہے مر جائے
बाप बच्चा यतीम है, मर जाए जिसका बाप बच्चा यतीम है, सारा जुरन में हो चुका। मनोमिनात ये थे जनाब एहतशाम कादरी साहब, बहुत ही पुरसोल मरसिया पेश कर रहे थे। If I could request some of the women in the back, if you could still move up a little closer, please. सब सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। It's moments like these, times like these, we remember our Marhoomeen, our family members who are deceased, by sharing the beautiful moments that we have spent with them, the memories of their time that they have spent with our relatives, our deceased, or to do such and share such memories is Marhoom Hasan Haider's eldest grandson, Haider. Please come forward, Ayan. But Muhammad Wali Muhammad Salawat. I want to start off by thanking everyone that came here, my family, and is helping us through these times. Many of you knew my grandfather as a funny, upbeat person, and he was. He could make the darkest days a little bit lighter with a joke. And I know I speak for my sister and all of his grandchildren when I say that even his presence could lift some weight off our shoulders. But he was also a teacher. He taught me about Zadai, taught me how to read namaz. He helped me with my homework. He guided me no matter what. Even he helped me recite my nohas. And he guided all of us, all of my cousins and my sister. And I hope to make him proud in the future by continuing with my Azadari, and I hope I can make him proud. Thank you. I just wanted to take a moment and thank Astaana-e-Zehra and MFI for helping us through these difficult times. The last 2 or 3 days, Najam, Faryal, myself, we've seen the sorrow and the tears in your eyes when you give us Pursa, and gives us some comfort that Papa was so loved and respected and had so many friends in the community. He loved Astana. He would always sit right there and made a lot of friends. So I just wanted to say from me that we all appreciate that you've come and you've helped share in our sorrow. Thank you.
I just want to say my mamu is here, and he was like a son to my father as well, and just a couple of minutes he would like to say something. Assalamu alaikum. I'm told to talk only for a few minutes, otherwise I was ready to talk for hours. So I will try to go fast. For those who don't know me, I am Hasan Haider's brother-in-law. Let me see. I think most of you already know well everything about Hasan Haider Bhai. I would like to share with you some of the memories I have of him. The best way to describe him in a sentence would be, he lit up every room he walked into. Yes, of course, he lit up every room he walked into. Haider Bhai had the whole world beside him. I think most of the people here already know the humor, pleasantness of his personality. Hasan Haider Bhai has a personality which could not be ignored wherever he was present. If you were near him, he would make you laugh. You also had to be attentive in front of him, otherwise you will feel like you have flown away. My mother-in-law described him so well, saying, "वो रोते हुए को भी हंसा देते." It is so true that he could make anyone laugh, even when he was crying. He had another great quality. He was never down or depressed. He was always positive. I never heard anything negative from him in my life. Even during his last days, I did not hear from him that he is not good or feeling bad. If anybody asked him how he was, he would always say, "Bilkul theek hu." Haider Bhai achieved a full life, both from religious and worldly perspective. दीनी और दुनिया लिहाज से उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी. He participated fully and actively in every program at Astaana-e-Zehra right from its creation. On the worldly side, he raised 3 successful children, 2 sons and a daughter. Haider Bhai has 3 great talented grandchildren whom he helped fully to raise, and they love him immensely. This is a testament to his love, which made so many people from this community, friends and relatives from New York, Dallas, Chicago, Connecticut, California, Minnesota, attend his tadfeen yesterday and are here today to attend his Souyem. His nephews are also here from Canada and Houston to pay their respect as well. अब उनके इंतकाल के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा खुला महसूस हो रहा है जो कभी भर न पाए. एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा. अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना और रोज़े आखिरत पाक की पंजतन पाक की शफात नसीब. आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नूरिस्ता इस घर की निगहबानी करे. थैंक यू. Thank you, Muhammad. MashaAllah, that was excellent. By the way, this is Muhammad Jafri. Like he said, he's Marhoom's brother-in-law. And prior to him, we heard Nadeem Haider, the eldest son of the Marhoom, who was saying some beautiful words about the family. Before I invite Maulana Sahab, a couple of announcements. First of all, our Muharram program, inshallah, will begin on Tuesday, 18th of July at 8:30 p.m. the Ashray Awal program. And the Ashray Awal will inshallah be recited by Islam Maulana
Muslim Chawla Sahab. So please join us for the Ashwarable program. And on behalf of the management of Astaana-e-Zehra, the Mu'min and Mu'minat that are gathered here, I'd like to offer our heartfelt condolences to the Marhoom's family on the sad demise and unexpected demise of Haider. You heard pretty much about him. I'm not going to spend time on who he was and what he did, and mashallah, he certainly made us laugh all the time he was here. I can certainly be the testament for that, because every program that I was here, he was here. Every program that he was here, I was here. We would crack jokes and laugh, no doubt about that. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He bless his soul, forgive his major and minor sins, that He place him in the highest status in Jannah, and that He give the courage to the family to cope with this grief. And with that, I'd like to invite Hujjatul Islam Maulana Rizwan Ribri Sahab to address the gathering this evening. For Muhammad Wali Muhammad, Bawad Bula Nare Salwa. Please recite out Surah Fatiha for Marhoom Hasan Mushtaba Haider Ibn Ghulam Ali Haider. Inshallah, I will keep my discussion in English, and I'll go for about 15-20 minutes, and then Hujjatul Islam Maulana Sayyid Ali Musli Sahab, inshallah, Ali Shuja Musli Sahab, inshallah, will address the gathering in Urdu, and inshallah we'll conclude with Namaz al-Maghrib, which is around 8:45. Sallu ala Muhammad wa ali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله خبير عليم خبير صدق الله العلي العظيم. Condolences to the bereaved family as we pay tribute to Marhoom Hasan Haider, and very well-known community member, as I can recall. My 30 years here in the state of New Jersey, and his relationship with my Marhoom father that goes back way before we came to this country. And a few people that I saw my father was really friends with. You know, I could call
them to be his friends. You know, when you become Maulana and you have, there are certain limitations that you carry out yourself with, but there were a few people that my father was very close to. Amongst them, non-Maulanas, was Marhoom Hasan, Haider. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status, being a place in the Jabal, Masumeen alayhi salatu wassalam, and continue to bestow the strength to bear with this pain to the bereaved family for the loss that they have suffered. I recited this ayat, as I mentioned. Inshallah, Maulana will address the gathering in Urdu with Masaib, so I'll also skip the Masaib, and inshallah we want to conclude by namaz. This last ayat of Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala mentions 5 things in this last ayah. These 5 things are known as ahkam maktuma, or elements that are hidden from everyone else. These are 5 things which are makhsus bidatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, without any tamheen, I'll get into the discussion so I can conclude within the time, says, Inna Allaha indahu ilmus sa'a. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala possesses, or He has, the knowledge of the Sa'ah. Sa'ah here refers to the Day of Judgment and Qiyamah. No one else has the knowledge when Qiyamah will take place. In fact, in Quran, on other occasions as well, when people would ask Prophet regarding Qiyamah, Rasulullah would respond by saying, In adri, afaqaribun, I don't know if it's near or if it's far away. Mimma yu'adun, that which Allah subhanahu wa ta'ala has promised you, I don't know if it's close by or if it's far away. Showing that even this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has kept hidden from me. And there were many people who would question when Qiyamah will take place. Some would question in order to do inkar, and while others were just curious as to when Qiyamah will happen. Not knowing when Qiyamah will happen has athar-e-tarbiyati, meaning that if we don't know when that Day of Judgment will be, we won't relax. We'll continue to do what is obligatory upon us. But had there been knowledge of when Qiyamah will happen in so-and-so year, on so-and-so day, then majority will relax and continue to commit sins and then do istighfar just before Qiyamah, for example. As it is, when people don't know, they don't let go of dhunub and they don't perform tawbah and istighfar. Had they known, then just imagine what would happen. Similarly, a person came to the Prophet, a Bedouin. He asked Rasulullah the same question, Mata yaqumu as-sa'a? When will this Sa'ah, this Qiyamah take place? Rasulullah responded by saying, Ma adatta laha? What have you prepared for that Qiyamah? Instead of answering him saying on that day or fulan day or I don't know, Rasulullah responded with a question, Ma adatta laha? What have you prepared for that Qiyamah? The man became ashamed as he had prepared nothing for Qiyamah. Instead he said, Ma adattu shay'an min as-sawmi was-salati. I have not prepared much from my prayers, from my fast, but I do love you, O Prophet, and I have deep love for my Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah responded by saying, now that you mentioned that you love me and Allah subhanahu wa ta'ala, al-mar'u ma man ahabbahu. Person will be raised with the one who he loves. Therefore this love of you for me, Rasul of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala indeed will provide that salvation for you. So don't underestimate the love that you have for Muhammad wa Ali Muhammad. Second thing that is mentioned in this ayat is وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ.
Allah subhanahu wa ta'ala, and in this, of course, in the second portion, Inna Allah, Innahu ilmu sa'a, Inna Allah yunazzilul ghayth. But it is dropped for the sake of course, balaghat, that indeed Allah subhanahu wa ta'ala is the one who descends the rain, or Allah subhanahu wa ta'ala is the one who knows when it will rain. Allah subhanahu wa ta'ala knows the miqdar of this rain. You might argue and say, Maulana, today with the scientific technology and the meteorology and oceanography, all of these sciences now are able to predict to the minute, to the second when it will rain, how much it will rain, and when it will stop, and all those things can be predicted. Still, with these asbab, these are predictions, these do not reflect on ilm ghaib. If I can just ask you to please move a little bit forward. There are people that are walking in with a loud Nara Salawat. So you might question that, these things can be predicted today. True. But Allah subhanahu wa ta'ala in this Kalam Hakim, every word is used meticulously. Allah did not use the word, there are many words for rain in Arabic. Maulana sitting here over here, the word matar is used for rain. Right? The word ghayth is being used over here. Allah did not say وَيُنَزِّلُ الْمَطَرِ. He said وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Where else have you heard the word ghayth? يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ. هَلْ مِنْ يُغِيثٍ هَلْ مِنْ مُغِيثٍ يُغِيثُنَا. Imam Hussein, when he raised the istighatha, هَلْ مِنْ مُغِيثٍ يُغِيثُنَا. You all are aware of the word ghawth. You all are aware of the word ghiyath. Ghawth or ghiyath refers to that which is beneficial. Allah subhanahu wa ta'ala did not say وَيُنَزِّلُ الْمَطْرِ. That can be predicted by even people who lived before this scientific technology. With all the advancement of technology, there are people who were able to predict. In fact, there's a waqia of Abu Rayhan al-Bayruni with Buhari Sina, because they were Hamasur. That once they were traveling and they were in a place where they stood and they wanted to spend the night in the woods. There was this man, this old man who lived over there in the jungle. He offered them a place to sleep. They were inside, and then they said, we want to sleep on the roof, for example. The old man said, I wouldn't do that tonight. It's going to rain. Abu Rayhan, who was a master in astrology, astronomy, and he knew ilm falakiyat and all that stuff. He said, with all my knowledge, I look up to the stars. I don't think there are any athar of rain tonight. He said, I'm telling you. He said, you live in a jungle. What would you know about all of this? With all my discussions and my preparations and my research, I know that it's not going to rain tonight. They went ahead and they slept on the roof. And as soon as they slept, it started raining cats and dogs. Of course, the two gentlemen came down running, and they found some shade so they prepare themselves or they protect themselves from the heavy rain. And then when that old man woke up, they said, how did you know? You live in a jungle while we have all this knowledge. Imagine Buhari Sina, the maqam that he had, Abu Rayhan al-Bayruni, research about him, the maqam that he possessed. He said, with all our, math and with all our calculations, we weren't able to predict. How were you able to do this? It's very easy. I have a dog. Whenever he sleeps inside the house, I know it's going to rain at night. And whenever he sleeps outside, it doesn't. Last night he came inside the house, so I knew that it was going to rain. That is the reason I told you. Buhari Sina said to Abu Rayhan that had you not been arrogant about your knowledge and listen, you could have learned something from a dog tonight as well. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So people can predict when it will rain. Allah did not use the word وَيُنَزِّلُ الْمَطْرِ. He said وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Matar is rain which is not necessarily beneficial. There's sometimes it rains, it ruins certain places. But yunazzilul ghayth, ghayth is with that rain which is always going to be beneficial for people. No meteorological object can ever predict that which rain is beneficial and which rain is going to be harmful. That is the difference.
Number 3 in this ayat which I recited, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. And only Allah knows and has the ilm of that which is in the wombs of the mothers. And here right away you'll say, well, science has advanced to the extent that we can predict that the gender of the child. But we say that Allah subhanahu wa ta'ala uses the words so that we pay attention to it. Quran is not an ordinary book. When you look at the kalam of Amir al-Mu'mineen, you are, awestruck. But this is kalam ilahi khaliq ali. He said, he did not say waman fil arham. He said wama fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. There's a difference between ma and man in Arabic. When you speak to someone, a human being, a living being, you say man anta. Who are you? You don't say ma anta. What are you? Right? That would be disrespectful. Exactly. To non-living things you use the word ma. To living beings you use the word man. Allah did not say وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ to indicate the fact that Allah has the knowledge of the gender of the baby in the wombs of the mother. Instead Allah says وَمَا فِي الْأَرْحَامِ, that Allah knows the baby in the womb and everything about the baby. Is it going to be shaqi? Is it going to be sa'id? Is it going to be bakhil? Is it going to be stingy? It is going to be generous. The character and the kirdar and the guftar and everything about the child to be grown up, whether it be jannati or jahannami, all that knowledge is with Allah subhanahu wa ta'ala. There is no mechanism that can predict that. Salawat bi Muhammad. The fourth thing that is mentioned, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَكْسِبُ غَدًا. And no soul knows what they will do or they will earn tomorrow. Say, Maulana, I know what I'm going to earn tomorrow. I know what my income is, it's fixed income. I know what I'm planning on doing this summer. I know I'm planning on traveling to this place or that place. I already have all the plans for the next few years now. Have you read what Amir al-Mu'mineen said? That by breaking of my plans, I realized that there's a planner above me. I made plans and Allah made plans. And the plans that Allah made were superior to my plans. So you might know, but that is due to your tajrubah. But only Allah subhanahu wa ta'ala knows what is out there for you tomorrow. The risk that you will be earning tomorrow, all that is with Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, I'm going through it quickly. Lastly, he said, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. And no soul knows in which land they will be buried. You make preparation for your burial. Just like Marhoom, he made sure that there's a grave that is there for him. A lot of time we do come across there are deaths in community where people are not prepared at all. Not that they don't know that maut will never come maut will never come to them. No, they know that maut will come. Maut is happening in front of us left and right. So we do know it's inevitable. لا يمكن الفرار من حكومة. So there's no farar. There's no running away. So maut is inevitable. But we still don't prepare ourselves for it. What is the preparation? Make sure that your kafan is ready with you. Make sure your wasiyat is ready. Make sure that you have bought a place where your last resting place will be your qabr. And let me assure you tonight, if you're not sure, that by having these things prepared, it will not bring your death closer to you. Some people think that by having all of this ready, I'm calling death upon myself. That's not how it works. You are just showing trust in Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah, you have given me this life. If you intend on giving it to me for another 10 years, another 15 years, it's up to you. Or if you're going to take my soul away in the next moment, it's up to you.
You don't know. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. All we can do is we can prepare. Where and when, we don't know. But how our death will come, that is in our hands. We did not know when we will come in this world. We don't know when we will leave this world. But Allah subhanahu wa ta'ala says, لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Do not die. He said, well, death is not in my hand. He said, do not die. But something that is in your hands is not leave this world unless you are submissive to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the 5 things that I mentioned, just a quick recap. Allah has the knowledge of the sa'ah, no one else does. Allah is the one who sends the rain. Allah is the one who knows what's in the wombs. Allah is the one who knows what you're going to earn tomorrow. And only Allah has the knowledge of where you will be buried. So there are exceptions to the rule though. If someone does not know, then how do you equate and understand when Amir al-Mu'mineen from the very beginning of the month of Ramadan was counting the days of Ramadan? He was asking his children, what day is it? How many days left in Ramadan? I know this is the month in which my shahadat will take place. Amir al-Mu'mineen from the very beginning of Ramadan, he would be saying, Aina Muradi. Right? He would be calling upon his killer. And Imam knew this. Or, a better example than that, did Imam Hussein not show to the world that where his last resting place will be? Where he will die? Did Imam Hussein not introduce when people were telling him, oh Hussein, don't go? Imam showed to Salma that this is the sand of Karbala, this is the place where I will be martyred. And when Imam arrived in Karbala on the 2nd day of Muharram, Ha Huna, Imam announced it. This is the place where my children will be martyred and sacrificed. This is the place where my children will be slaughtered. This is the place where my women, their chadars will be snatched. This is the place. Imam continued on saying that. He said, well, only Allah has the knowledge of all of that. Then what do you do with this? Yes. Allah subhanahu wa ta'ala. Better yet, there are riwayat from Ma'asumi which says, Bina yunazzilul ghayth. Because of us, rain comes down, for example. Because of us, rahmat-e-ilahi comes down, for example. All these riwayat are there. You say, Maulana, ayat of Quran is saying one thing and the riwayat also mentioned the other thing. Is there any sort of contradiction? There's no contradiction. Ma'asumeen have this knowledge of the unseen given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. None of the Imams ever said that I possess this knowledge independently. मेरे पास इस इल्म का इल्म इस्तिक़लाली नहीं है. I do not possess this independently. All I have is the knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala, which He mentions in Quran. إِنَّهُ مَفَاتِيهُ الْغَيْبِ إِنَّهُ مَفَاتِيهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. That indeed Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of the ghaib, and nobody knows except the one that Allah subhanahu wa ta'ala wants to introduce. So I'll conclude with this so that I can give enough time to Maulana for Masaib as well. That these 5 things are there as a guide for us. Qayamat is inevitable. Let's get ready for that Qayamat. Whenever the rain, Yunazzilul Ghayth happens, use that opportunity, because that's the time for the acceptance of dua. Make sure you make your dua at that time. And then that baby which is in the wombs of the mother, As-Sa'idu Sa'idun fi batni ummihi wa Shaqiyu Shaqiyun fi batni ummihi. Pray for that baby, that that baby grows up to be someone who serves the cause of Muhammad wa Ali Muhammad. And then fourthly, what we will earn tomorrow, continue to make the dua that, oh Allah, continue to bestow upon me rizq halal and make my aqibat bil khair. And lastly, بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Prepare yourself for maut. Get ready for this maut. How you leave this world is in your hands. Where and when you leave, that is not in your hands. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
يرحم الله من قال الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسنى مولاي السعيد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ورحمة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. درود پڑھ دیجیے. علماء کرام کی موجودگی میں آپ کشائی کر رہے ہیں اس امید سے کہ اللہ بھائی فرمائیں گے. اور ظاہر بات ہے کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے اور مجلس جو ہے وہ اتنی طولانی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بڑھنے کے بعد بھائی اٹھنے کی کرو. تو خلاصہ کلام پہلے میں بتا دوں میں ایک طالب علم ہوں اور خطیب اور کوئی نقطے اس کے بعد میں مدارس ہوں بنیادی طور پر اور کتابوں کے سلسلے میں ایک ترجمے کتابیں لکھنا ہی کرنا ہے میرا شب رہا ہے سلسلہ. اسی وجہ سے جو ہے مختلف مراجع کرام کی حالت مطلقہ میرے پاس آئی ابھی بھی ہے. خیر خلاصہ کلام سایہ مبارکہ کا اسلام کلام قرار دیا. یہ 156 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی. یہ مشہور آیت ہے. ہم کسی کے مرنے کی خبر ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پڑ جاتے ہیں. یہ مرنے پڑھنے نہیں ہے, یہ مصیبت کے وقت میں کبھی پریشانی ہو مصیبت ہو اس وقت پڑھنے والی چیز ہے. کوشش کیا کریں. دیکھیں دو طرح کی مجلس ہوتی ہے, بس مختصر جلدی سے بات کروں گا. شاید میری بات آپ کو مختلف قسم کی مجلس نظر آئے گی اس میں, کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ کسی نے مجھے بولا کہ جی وہ علامہ صاحب ہوا ہے. میں نے کہا بھیا علامہ ہلی جیسا قابل ہوں نہ آج کل جیسے علامہ صاحب جاہل ہوں, تو آغاز صاحب بھی صحیح ہے. اتنا تم اوپر نہ چڑھاؤ, جہاں پر ہے وہیں رہنے دو, مہربانی تمہاری. خیر خلاصہ کرام ایک طالب علم کی ایسے سے بات کروں گا. دو طرح کی مجلس ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ وہاں سے آئے, آپ نے کہا مولانا مجلس بڑی گرم تھی, 2 گھنٹے کی تھی مجلس. بولا کیا ہوا, یہ نہیں پتا پر مجلس تھی گرم. وہ مجلس میں فرش اعلیٰ پہ جانے کا ثواب ہے آپ کے پاس ہے. کوشش کیا کریں جب کسی مجلس میں جائیں, کسی فرش اعلیٰ پہ جاتے ہیں تو کوئی نئی چیز سیکھ کے اٹھیں. کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ریمائنڈ ہو جائے آپ کو دماغ میں آپ کے. یہ آپ کو جانے کا ثواب کے ساتھ آپ کے زحمتیں بھی جو ہے نا وہ وصول ہوگی, ورنہ فرش اعلیٰ پہ جانے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. لیکن وہ گرم مجلس تھی, کیا تھی 2 گھنٹے کی وہ نہیں پتا کیا تھی, پر تھی مجلس اچھی. وہ اس چیز سے محتاط رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فرش اعلیٰ درسگاہ ہے, یہاں پہ آپ آتے ہیں کچھ سیکھیں. اب بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں, کرسی لے کے بات کیا کریں. اب جو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 156 نمبر کی آیت ہے, 156 نمبر کی. سورہ بقرہ کہاں پر ہے؟ اگر شمار میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. ترتیب میں 87 نمبر بنتا ہے اس کا. آیتیں کتنی ہیں؟ 287 کتاب سے, اور آیتیں 286 بنتی ہیں. اور اگر ہم اس کے کلمات پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں 6221. اور اگر ہم اس کے حروف پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ہیں 25500. اور یہ آپ کو ملے گا کہاں؟ پہلے, دوسرے اور تیسرے پارے کے اندر. کوشش کریں جب تیسرے بیٹھیں تو اس کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, ورنہ یہاں کے ماحول کے حساب سے نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں جب بگڑ گیا تو مولانا کے پاس آ رہے, مولانا بچے کو سنبھالیں. جب باپ فجر کی نماز پڑھے گا تو بچہ سنبھلتا ہے. بچہ تو 14 سال کی عمر میں کوئی نہیں سنبھلتا ہے. یہاں پر یہ بات میں رکھتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو, کہیں بھی دیکھا ہے یورپ ہو, وہ بچے اس وقت سنبھلتے ہیں جب ماں باپ خود نماز پڑھتے ہیں تو بچہ نماز پڑھے گا. بچے کو کوئی اوپر سے نہیں آ کے بولے گا بچے نماز پڑھو. تو خیر خلاصہ کرام میں اپنا تھوڑا سا بتا کے کروں, جو آپ سن رہے ہیں پتہ چلے کون ہے کیا ہے. ہم خاندان متولیان ہمارا کھلاتا ہے نظر نظر سے. ابھی مولانا کیونکہ اب وہاں پر جہاں کینیڈا میں جب تھا وہاں سے میرا مولا کا کرم ہے, احسان ہے کہ مولانا امیر المومنین کی خارہ میں چھوٹی سی, میرے حساب سے بہت بڑی ہے, پر وہاں کی تو چھوٹی تھی. ایک خدمت کی نوکری ملی ہے جو زائرین سے متعلق ہے,
اور حرم امیر المومنین کی طرف سے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے، بہت احسان ہے کہ اور شکر ہے مولا کا احسان ہے کہ وہاں پر ہے اور وہ جو بھی ظاہری ہوتے ہیں ان کے سلسلے سے ہے. خیر خلاصہ کلام ہمارے فخر کی سب سے ہٹ کے جو فخر کی جو ہمارے خانوادے کی بات ہے اور جس میں میں فخر کرتا ہوں، ہمارا تمام خانوادہ فخر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا سگا دادا اور میرا سگا پھوپھا سرداب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں قبر امام حسین السلام سے گنج شہیدان کی طرف کوئی 20 قدم کے فاصلے پر دفن ہے. یہ ہمارا فخر کی بات ہے. میں آخری دفعہ جو میں نے اپنے والد کے ساتھ دیکھا وہ 94 کے اندر صدام کی طرف سے اجازت ملی کہ جاؤ کچھ کنویں کی طرف سے راستہ ہے پیچھے جانے کا نیچے صدام میں امام حسین کے، تو وہ لاتے رہے چلے جاؤ. وہ باقاعدہ وہاں پہ یہ نہیں بولا کہ امام حسین کی قبر مبارک پڑ جاؤ، وہ پورا قبر نیچے سر قبر جو ہے وہ چھپ کے جانا پڑتا ہے، اتنا نہیں اس میں امام حسین پر اس وقت بیمار دیوار کے ساتھ نام لکھے ہوئے باقاعدہ ہمارے دادا کا لکھا ہے اور ہمارے پھوپھا وہ کون ہے، وہ سید یعقوب رضا سید یعقوب رضا مفتی اور جزائر لکھتے تھے اپنے آپ ساتھ. 68 نمبر کی قبر ان کی بنتی. وہاں ہوا کیا تھا، آخر حسین الجدی کا زمانہ تھا یہ، جب ہمارے دادا کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو بلیک سلیب ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے وہاں اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ہاتھوں کو. ان کی اولاد ہونے والی تھی، ان کے دنیا سے جانے کے 2 مہینے بعد ان کے بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. انہوں نے بولا مولا ان کو اجازت ملی ہے، مجھے اجازت چاہیے، میں جگہ چاہیے، نیچے جا رہا ہے. مشہور واقعہ ہوا ابھی آج بھی خطب خانہ امیر المومنین میں یہ تحریر آقا حسین الجدی رکھی ہوئی ہے، ادھر سے وہاں سے اس میں باقاعدہ سب لکھا ہوا اس کا. انہوں نے اپنے آپ کو بات اسی وقت جو تھا وہ پرواز کر کے جب نہیں رہی روح جسم میں چاہ نہیں رہی تو لوگوں نے کوشش کیا تو کھولنے کا نہیں کھل رہا تھا. جب آقا پیچھے گئے اور جا کے گئے واپس آئے، ان کے اس تحریر کے اندر لکھا ہے کہ میں توسل کیا امام سے معاملے کا دونوں میتوں کو نیچے آنے دو. اس وجہ سے یہ ہمارے خانوادے کا اصل فخر ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھتے ہیں نا آپ کون ہے کیا، ہم بولتے ہیں ہم اس خانوادے سے، وہاں پہ نجف میں بات کرتے ہیں خاندان کو تو بولے ہم بتاتے ہیں نہیں، ہم ان لوگوں کے اس خاندان سے جن کے ہمارے مولا کے حکم سے نیچے بلایا گیا تھا. تو خیر خلاصہ کلام اس امام مبارک کی کچھ چیز ایسی بتا کے جاؤں جو آپ کو بھی کام آئے، بچوں کو بھی کام آئے، آپ لوگوں کو اور کام آئے. ہم نے اچھا دوسری بات یہ کہ میں اگر کوئی فضائل بھی پڑھوں گا تو یا تو ریفرنس مجھے پتا ہو، ورنہ مسائل بھی پڑھوں گا تو ریفرنس اگر نہیں ہے تو مجھے کم از کم میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کہیں سنا ہو جس سے اس کی صنعت کے ساتھ بات کروں، ورنہ اللہ بلا برگردن ملا مولوی پھنس جائے گا، سب نکل جائے گی. نہ مسائل اتنے رلانے والے ہونا چاہیے جو اپنی طرف سے چکا دوں، نہ فضائل اتنے ہونا چاہیے کہ جو یا تو تفسیر ہو جائے یا غلو ہو جائے. تو اس لیے جس میں آپ کو حقیقت ہے، جس میں آپ کو یقین ہے، اس پر بات کرنا چاہیے. اس سے کم پر میں اصل میرا اپنا تحریر اپنا جو میں نے کام کیا آقا ہاشم برانی پہ بہت کام کیا، ان کی کتابوں میں نے دیکھا ہے اتھینٹک کتاب ہے، چیز بہت ان کا کام ہے. وہ نہیں ہوا تو اس پہ اصل میں کام لوگوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اس کو عربی سے اردو میں بہت سی چیزوں کو کیا اور رکھا بھی انشاءاللہ، وہ ہے بھی موجود چیزیں موجود کی. ایک چیز میں بتا رہا ہوں کیونکہ موت کے سلسلے سے بات ہے جو ہر ایک گھر میں ہوتی ہے، نہیں ہوگی تو ہر امام بارگاہ مسجد کے اندر تو ہوتی ہے مفات الجنا. مفات الجنا کو یہ جمع کیا چیزوں کو جو مجموعہ اس کے پاس ہے، یہ کون ہے؟ شیخ عباس قمی. اس نے اپنے شاگردوں کو درس میں بولا ایک نصیحت کی طرف واقعہ سنایا. کس کا واقعہ؟ جو اپنے استاد آقا حسین نوری سے سنا. حسین نوری نے کس سے سنا؟ ملا علی سے، اس کا اپنا استاد. ہم ملا تصدیق میں بولے ملا یہ اوپر ہے، سب سے اوپر تو ملا ہے، مقام بہت بلند ہے، مطلب وہ اتنا مقام بلند، ملا علی کا مقام بلند تھا. انہوں نے حسین نوری سے بات کی. ہمیں نجف میں ہم نے سنا آقا تقی حکیم کے ساتھ آیت اللہ تقی حکیم بھی موجود ہے، انہوں نے درس دے رہے تھے اور درس میں بھی بتایا. کہا کہ ملا علی کے ساتھ یہ واقعہ تھا، انہوں نے کہا آگے پہنچاؤ، اس نے آگے پہنچایا اور آقا یہاں سے ہو گئے ہمیں آقا تقی حکیم تک آئے، ہم اس سے آگے ہم نے آگے پہنچایا کہ ہر مجلس میں ہر جگہ یہ بات بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات گزار کے دن کو ملا علی اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو گلی میں جیسی مڑے فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کی طرف، ایک جوان
جو مسجد میں آتا تھا نمازی تھا وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا چلو مسجد میں چلو, مسجد کر کے بات کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے نماز کے بعد بات کریں گے. کہتے ہیں ان کو لے کر نا ادھر مسجد میں آ گئے. جب یہ مسجد میں ان کو لے کر آئے بیٹھے, کیا ہوا, کہا میرے بھائی کا کل انتقال ہوا ہے اور اس کو ہم نے تدفین کیے, لیکن اگر میں پریشان تھا اپنے بھائی کی طرف سے کہ وہ دنیا داری کے اندر تھا, اس کا رب دین طرف نہیں تھا, اور مجھے پریشانی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہو رہا ہوگا. میں گھر میں اپنے ٹھیک لگا کے ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا, ایک تھوڑا آنکھ لگی, میں نے دیکھا اپنے بھائی کو, وہ بہت سکون کی حالت میں تھا, حالت سکون میں ہے, بڑا مطمئن ہے. تو شیخ عباس کو مجھے اس واقعے کو آگے پہنچایا لوگوں تک. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے بھائی, میں تیرا بھائی اس کا جانتا ہوں, یہ کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا میں تو جب قبر کو مہر کیا, جو مہر کرتے تھے نا قبر کو, جو آپ نے بند کر دیا, اس کے بعد یہ شرعی طور پر آپ قبر نہیں کھول سکتے, پھر تو وہ اندر گئی, اس کے لیے پھر طریقہ ڈفرنٹ ہے. اگر کوئی ہو گیا بس اب بند ہو, جو بند ہے یہ بند ہوئی, وہ اندر. کہا کہ میں اپنے اندر جسم میں موجود تھا, میں نے دیکھا کہ عذاب ایک مائع کی شکل میں چاروں طرف سے آنا شروع ہو گیا, لیکوڈ کی شکل میں آ رہا ہے. اچھا یہ جب میں کیونکہ صنعت میں نے سنا ہے, جب میں بتا رہا ہوں ایسا میں ذکر بہت محتاط بات کرتا ہوں, چاروں طرف سے آ رہا ہے. کہا اتنے میں میں نے دیکھا کہ اوپر سے تعویذ سے قبر سے کچھ نور کے ساتھ کچھ شخص تھا, جوان تھا, جو اندر آتا ہے. وہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو یہ جو مایا آ رہا تھا یہ فوراً واپس چلا جاتا ہے, اوپر چڑھ, جو لکوڈ تھا یہ سب اوپر جانے لگ گیا. کہ اوپر جانے لگا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور اس سے یہ بولا کہ بھائی تیری مہربانی, تو ہے کون؟ تو اس نے کہا جب وہ جانے لگا اس نے بولا کہ مجھے ملا علی نے بھیجا ہے. کہنے لگا کہ اس کو کس نے پتا, یہ اٹھ کے بیٹھ گیا, یہ آ کے دیوار کے ساتھ کر کے کھڑا ہو گیا. اور نے بولا کہ ایسا تو کچھ ایسا نہیں تھا, ہوا یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے پہلے ایک اعلان ہوا مسجد کے اندر کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, نماز وحشت قبر پڑھتے. آپ کہتے ہیں کسی نے دھیان نہیں دیا, میں نے وہ 2 رکعت نماز پڑھ. کہا یہ وہ نماز تھی جو وحشت قبر کی, جو اس کو بچانے کے پہنچ گئی تھی اس شکل میں جائے. ابھی بھی نجف میں جب درس ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ آگے بتائیں, روزانہ ایک عادت بنا لو نماز وحشت. ہمیں یہ سورہ نہیں آتا, بولا بھائی خدا کہتا ہے عمل کا دار و مدار نیت پہ رکھ دیا اس نے, تو جب نیت پہ رکھے 2 رکعت فجر کی طرح ہی پڑھ دو. خدا تمہاری قرات نہیں دیکھ رہا, خدا تمہارے الفاظ نہیں دیکھ رہا, خدا تمہارا صورت یاد رکھنا نہیں دیکھ رہا, تم ہاتھ میں لے کے بھی نہیں پڑھنا چاہتے, تو کم از کم جس وقت بھی پڑھ دو کہ تم نے خدا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی منزل ہے یہاں پر. کم از کم یہ نماز تمہارے اپنے کام آ جائے گی. جو تم کسی کے پڑھ رہے ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو, کسی کے پڑھ دی اس کو ہو گیا, نہیں ہے تو یہ اپنے واپس کام آ جائے گی. جب آپ جائیں گے جاتے, کیا پتا پیچھے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان ملکوں میں تو پھر بھی نہیں پتا ہے, اگر اولاد نکل گئی تو گئی, اگر ہے تو ہے والی بات ہے. تو یہ نماز کی, اگر یہ آج بات ذہن میں کسی کے بات سمجھے کوئی ایسی چلے اور چپک جائے یہاں کے, اگر چپک گئی نا اور چلے گئے اور ایک آدمی نے بھی عمل شروع کر دیا تو اتنی دیر بیٹھنا اور آپ سب کا جو پہلو بدلنا تھا وہ سب قبول ہو جائے گا یہاں پر, ورنہ پھر وہ جو ہے وہ پریشانی میں گیا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اٹھ کے نکلے یہاں سے, کوئی چیز دیا اور پھر وہ جانا چاہیے. اب اگر ہمیں اولاد کے حساب سے اگر بات کریں, کیونکہ اولاد کے اب اگر کسی کا قرض ہے, یہ 90s کا 90s کا 94 95 میں 93 کی بات تھی, 94 کی ہنگامہ ہو رہا تھا نجف میں باب قبلہ کی طرف ہی نا, وہ کسی کی میت تھی, آدمی آ گیا شور کرنے لگا. شور کیا کر رہا تھا, میں آپ سے بات کرتا ہوں ایسے کہ جو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں, وہ چیزیں کسی کے ذہن میں رہے, وہ کام آتی ہیں. وہ نہ نقطے ہیں, نہ خطابت ہے, نہ کچھ اور ہے. ایک درس والی بات کر کے مدرس کی طرف بات کرتا ہے کہ کچھ چیز میسج مل جائے, شاید کبھی کام آ جائے. آج نہیں آئے گا, کبھی اور آ جائے گا. وہ ایک کسی کی میت تھی, اٹھنے لگی تو ایک آدمی نے شور مچانا شروع کیا وہاں پہ. وہ اس نے کہا جناب والی کون ہے اس کا؟ میں نے کہا والی کا 93 کا سیتو کا واقعہ.
عرب تو ویسے ہی تو پاگل ہوتے ہیں معاملے کے اندر. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 25,000 ریال کا مسئلہ تھا. تو 25,000 ریال کو تو حالت یہ تھی کہ یا تو آپ جو ہے نا وہ آپ کو جو وہاں کی کرنسی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ آپ کا کچھ ہوتا نہیں تھا, آپ پیٹرول بھروا لیں جا کے اپنی گاڑی کے اندر فیول گیسولین یا پھر انڈا خرید لیں. یہ حالت ہو گئی تھی وہاں پہ, حالات اتنے خراب تھے, پیسے کسی کے پاس تھے نہیں. اس نے 25,000 ریال کی بات کی, وہاں ہاتھ میں کسی کے پیسے نہیں تھے. دماغ خراب ہے, 25,000 جو ہے وہ دے گا کون؟ اب اس نے کہا کہ پہلے جو بڑا بھائی کھڑا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی, چھوٹے نہیں ہمارا نہیں, بیٹے تھے کچھ. اس نے کہا نہیں 25,000 تھا یا 25,000 ہی تھے وہ. ارے کوئی اعتراض نہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں. ارے ایک نے جان چھٹائی, اس نے کہا میں تو میت کو ہلنے نہیں دوں گا یہاں سے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ وارث کون ہے. اب ہو گیا, ہاتھ نہیں لگانے کو تیار نہ. 25,000 ہے, 25 ریال نہیں تھے جیب کے اندر, 25,000 کون دے گا. اتنے میں جو بیٹی تھی وہ باہر آ گئی تھی. اس نے آگے کہا کہ میرے باپ کی میت کو اٹھنے دے, اس کا تماشا نہیں لگا. ان کا گھر تھا جب آ کے ساریاں کرے سے 2 گلی اس طرف تھا. اس نے کہا اس کا تماشا نہیں لگا, یہ میری چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ تو ابھی لے لے, جو حساب بنتا ہے میں تیری کلیدی میں آنے کو تیار ہوں, اپنے میاں کو چھوڑ دوں گی, تیری کلیدی میں آ جاؤں گی, تو وصول کر لے جیسے چاہے. میرے باپ کو میت کو اٹھنے دے, تماشا نہیں لگا. اس بیٹی کو باپ سے محبت تھی. اس نے بولا میں نے کب کہا کہ میں نے میت سے لینا ہے, میں نے میت کو دینا تھے, وارث نہیں ملا, کوئی وارث ہے یہ پکڑ پیسے. یہ نیت کیوں تھی بات, سب کے سب شکل دیکھنے لگے. اس نے کہا ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں, یہ بیٹی اکیلی وارث ہے. بیٹیاں باپ سے قریب ہو جاتی ہیں کبھی کبھی, دینے کے معاملے میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ دینے میں پھر بیٹیاں آگے بڑھ جاتی ہیں. بیٹے نہیں بڑھتے آگے, ہاں دینا ہے تو دے دو ماشاء اللہ, کیا دینا سائن کا کرنا ہے بتا دو. اب وہ پیچھے کا پیر کا انگوٹھا لگا, اگر میں ہمارے مثال دیا تھی پیر کا لگاؤ یا انگوٹھا یا ہاتھ کا لگاؤ, ان کو پتہ نہیں لگانا ہے انگوٹھا اور مال لے جانا ہے. تو وہ اخلی حالت ہوتی ہے. خدا اس چیز سے کہتے ہیں اولاد جو ہے وہ آپ کے باعث رحمت ہے, اولاد باعث رحمت ہے. جو آپ کما کے یہاں جا رہے ہیں نا, یہ اولاد ہی کام آئے گی, پیسہ ویسا سب چھوڑ دیجیے. اگر یہ ہو جائے مطلب ٹائم بالکل نہیں ہے, ورنہ وہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ کہ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ جبرائیل کہہ رہے نکل رہے, وہ کہہ رہا ہے پہلے جو تھا عذاب تو وہ ختم ہو گیا, اور بچے کا باپ مجھے رحمان الرحیم کر کے یاد کر رہا ہے, اس کا بچہ میں باپ پہ کیسے عذاب کر دوں. خدا کی رحمت پہ کرنا ہے. وہ موسیٰ کا جب بات ہو رہی تھی اور موسیٰ کو جب کہا تھا خدا نے کہ نہیں آب رحمت برسے گا 7 برس کا کہتا, کہا آب رحمت اس وقت تک نہیں برسے گا جب تک وہ آدمی نہیں اٹھے گا مجمع سے جو گناہگار ہے. کوئی نہیں اٹھایا, آخر میں آب رحمت آ گیا. موسیٰ کو وہ جو 25-20 لوگ تھے ساتھ, وہ حیرت سے دیکھ لگے. موسیٰ نے کہا جتنی محنت تھی وہ تو گئی ہاتھ سے. کہا مالک جیسا کہا ویسا کیا. کہا کیا کروں, عقل و ادراک تھی نا, اس کے کام آ گیا عقل. اس نے صرف ایک سوال کیا تھا, مالک مجھے صرف اتنا بتا دے, میں اب مجمع سے کھڑا ہو جاتا ہوں, گناہگار ہوں نا, تو نے میرے دل میں ڈال دیا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے عذاب ہے. یہ موسیٰ کے دور کا واقعہ تھا. فرعون پریشان تھا, اس سے بھی بدتر آدمی تھا نا کوئی. کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہے. کہا موسیٰ اس کے گناہ تو حقیر ہے, میری رحمت بے پناہ ہے. ایک مرتبہ ادعونی استجب لکم, میرے بندے مجھ سے مانگے تو, لیکن خدا کہتے ہیں وقت کو وسیلہ مجھ تک وسیلے سے آؤ, اور وسیلہ خدا کے لیے ایسا ڈھونڈو کہ جتنا مضبوط نیچے ہے اتنا ہی مضبوط اوپر ہو. یعنی کہ وہ لیڈر ہونی چاہیے, جیسے چھت پہ چڑھنا ہے تو مضبوطی سے نیچے اتنی مضبوطی چھت پہ لگی ہے. کوئی پتھر اور ستر رکھ کے چلو گے تو واپس اترنے کا راستہ نہیں ہے. تو ایسے ویسے کو کبھی مت پکڑنا, خدا تک جانے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈنا کہ جن کے لیے یہاں کے راستے اور وہاں کے راستوں میں فرق نہ ہو. محترم کوئی بات اگر سمجھ میں آئے تو ٹائم نہیں, آپ مسائل کی دور چن لے, اور اس کے بعد تمام یہاں پہ میرے خیال سے نماز ہی ہوگی, اور تو کوئی بیچ میں چیز نہیں ہے نا. آپ کو آباد رکھے. بہنیں جو بات میں بتا رہا ہوں یہ میں نے آقا حکیم سے مسائل میں نجف میں سنا, وہ جملے سنا رہا ہوں کیونکہ تحقیق اس کی ہے. کہتے ہیں کہ عزیزان محترم جب مختار نے
قاتلان ایمان کو گرفتار کرنا شروع کیا. تو جب اس کے اندر حمید ابن مسلم کو لے کر جایا گیا, میرے مسلم مطلب بتایا, اس نے کہا کہ دو باتیں اس نے ایسی بتائی ہیں. وہ کہتا ہے ایک جگہ پہ میں محو حیرت تھا اور دوسری جگہ پہ میں رو پڑا تھا. دوسری جگہ پہ آل محمد میرا احسان ہے. آل محمد احسان شناس ہیں؟ بولا ہاں. کہا میرا ایک احسان ہے آل محمد کی طرف. تو مختار نے یہ کہا کہ اگر احسان تو بتائے گا, احسان ثابت ہے, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, یہ نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن تو بتا. اس نے کہا پہلی چیز جب محو حیرت تھا وہ یہ تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ خانوادہ رسالت کو اسیر بنایا گیا, اسیر بنا کے لے کے چلے, تو میں نے دیکھا علی ابن الحسین زین العابدین گلے میں توق تھا, جسم پہ زنجیریں, ہاتھ میں بیڑیاں, اور ہاتھ پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد مقتل میں آ کر درمیان میں کھڑے ہو گئے. کہا ادھر بابا کا لاشا تھا, ادھر بابا کا لاشا تھا, ادھر گنج شہیدہ شہداء کے لاشیں پڑے تھے. کہا مجھے لگا کہ اپنے بابا کو خدا حافظ کہیں گے. کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا سید سجاد نے, کہا مختار میں نے دیکھا سید سجاد نے جسم کی زنجیروں کو سمیٹا, ہاتھوں کو جوڑا, باپ کو پشت کی اور باپ کی جانثاروں کو رخ کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے میرے بابا کی جانثاروں مجھے معاف کر دینا. سید سجاد کے پاس اگر چادر ہوتی تو پھوپھی کے سر پہ ڈال دیتا, بے کوڑا کفن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ اب جن کا میرے پتا سے انتقال ہوا ہے نا, ان کے بیٹے کو پتا ہے ایسی مصیبت تو نہیں آئی تھی نا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ بے کوڑا کفن بابا کو چھوڑاؤ. یہاں تو لوگوں نے کہا وہ نہیں تسلی تو بیٹا ہے ہٹا لو. ذرا تصور کرو مولا سید سجاد کی بے کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, درے مار کے چلایا جا رہا تھا. مولا کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے علی کی بیٹیوں کے چہروں پہ نظر نہ پڑ رہی ہو. عزیزان محترم, یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں آپ کو کہ کسی کی کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے, میں ایک طالب علم رہا ہوں, جب میں کسی کی روایت نہیں دیکھی کہ علی کی بیٹیوں کو کسی نے دیکھا ہو, کسی کی نگاہ نہیں پڑی علی کی بیٹیوں کو, کوئی روایت نہیں ملتی کسی نے چہرہ دیکھا ہو. کیا تھا, کچھ بال ہی پڑے تھے نا, ہاتھ پسے گردن سے زیارت نائیے کہ میرا مولا کہتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں کو جن کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے. یہ نہیں کہا پسے پشت بندے تھے, پسے گردن کسی مزدور کے ہاتھ بندے ہو, جسم بھی نظر آتا ہے, بال بھی نظر آتے, لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کسی نے دیکھا ہو. جن لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی طرح کبھی شام جاتے ہو زیارتوں میں تو وہاں جا کے دیکھنا ابھی بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کی آنکھوں کے ڈھیلے موجود نہیں ہے, جس نے نگاہ کرنے کی کوشش کی, جنہیں خدا کی خدائی کو جوش آیا تھا, وہ تب کے اندھے ہوئے کہ ان کی نسلیں آج تک اندھی چل رہی ہیں. کسی نے کوشش نہیں کی, نہ لہجہ سنا, لہجہ اس لیے نہیں سنا, علی کے لہجے کو بیوی کے لہجے پہ لایا گیا کہ علی کی بیٹیوں کا باپ اللہ نے پردہ رکھا. عزیزان محترم, یہ کہتا ہے میرا ایک احسان ہے تو مجھے چھوڑ دے. کہتا ہے مختار پوچھتا ہے کہ بتا تیرا احسان کیا تھا. کہتا ہے میرا آپ کی ابتدا سنا. وہ کہتے ہیں کہ حمید کہتا ہے میرا آپ احسان سنے گا. میں بیٹھا ہوا تھا, جب میں مختار لکھ رہا تھا, میں ٹیلے پہ بیٹھا تھا, ہاتھ میں میرا ایک کوزہ تھا, میں نے دیکھا تھا ایک بچی جا رہی تھی مختار کی طرف, چھوٹی تھی, اس کے دامن میں آگ لگی تھی. کہتا ہے میں نے پانی کو اچھال دیا اس کی طرف, جیسے پانی اچھالا آگ تھوڑی سی بجھی, میں آگے بڑھا. کہتا ہے مختار اس بچی نے کانپتے ہوئے پتے کی طرح ہاتھ جوڑ کے کہے, کہتے ہیں میں سیدانی ہوں, زہرا کی بیٹی ہوں, مجھے چھوڑ دے. جب یہ کہا ایک مرتبہ میں نے کہا میں تیری آگ دامن کی بجھا رہا تھا. کہا جب میں نے کہا میں تیری دامن کی آگ بجھا رہا تھا, کہا مجھ سے پوچھتی ہے کہ اے شیخ تو یہیں کا رہنے والا ہے. کہا میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں, یہ قبیلے کا رہنے والا ہوں. کہا تو یہ بتا, ایک مطلب پوچھتی تجھے مجھے یہ آگا بتاتے ہیں, جب وہ منظر بتا رہے تھے ہم کربلا میں بیٹھے رہتے ہیں خیام میں, یہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھتی ہے, کہتی ہے مجھے اتنا بتا کہ تم مجھے بتا سکتے ادھر نجف کہاں جاتا رستہ. کہا نجف کیا کروں گی. کہا جب میں بابا کے ساتھ آئی تھی نا, میرے کو یہاں پہ کربلا میں رکے تھے, بابا نے مجھے سینے پہ لیا تھا. ایک دن رات کو 2 محرم تھی یا 3 محرم تھی, میرا بابا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے تو حلال مشکلات کی ہوتی ہے, یہاں پہ تھوڑا دور نجف ہے, تیرا دادا وہاں دفن ہے, اگر تم کبھی مشکل پڑے گا تو اپنے دادا کے پاس چلی جانا. کہا مجھے بھی اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں جاتا ہے. کہا کیا کرے گی. کہا میرا دادا بھائی. کہا میں نے دیکھا مختار وہ جو بچی کہاں رہی تھی پوری طرح, ایک مرتبہ تن کے کھڑی ہو گئی. کہتی ہے میرا بابا دنیا کی مدد کر
لعنت اللہ علیکم. ہماری زبان پہ نہ سب کو بولو فرمانے والے کوئی بات نہیں جو سامنے بات ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بقدر نماز پڑھ لیں پھر فاتحہ پڑھوا دیجیے.